أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اس بابرکت نام سے جس کے قبضے میں میری جان ہے۔ آج کل نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے یا نہ مانگنے کا موضوع بہت زیادہ زیر بحث ہے، اور اس پر تمام مسائل کے مفتیان کرام اپنا بیان دے چکے ہیں۔ فرض نماز کے بعد اگر امام ہاتھ اٹھا کر دعا کراتا ہے تو نمازیوں کا ایک طبقہ کہتا ہے کہ اس نے بدعت کا عمل کیا، اور اگر امام دعا نہ کرائے تو ایک طبقہ کہتا ہے کہ امام اور مقتدیوں کی نماز ہی نہیں ہوئی۔ اصل مسئلہ دعا مانگنے یا نہ مانگنے کا نہیں ہے، اصل مسئلہ ہمارے اپنے علماء کرام، مفتیان کرام اور اللہ والوں کی صحبت اختیار کرنے کا ہے۔ آج ہم سب ان سے دور ہیں، اس لیے دین سے بھی دور ہیں۔ ہمیں ان اہم ہستیوں کی یاد نکاح کے وقت یا نماز جنازہ پڑھاتے وقت ہی آتی ہے۔ اصل میں کسی بھی مستحب عمل میں اختلاف رائے ہو سکتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کافر ہو گیا یا ایسی نماز ہی نہیں ہوئی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ دین اور بزرگان دین سے دوری ہے۔ ان کی صحبت اختیار کریں گے تو ہی ہم دوسرے کی اختلاف رائے کا احترام کریں گے۔ آپ جس مسلک اور جس مفتیان کرام یا جن بزرگان دین کے پاس جاتے ہیں انہی کو فالو کریں۔ انشاءاللہ اللہ سے امید ہے اللہ ہمارے دلوں کو بھی دین کی روشنی سے منور فرمائیں گے۔ اس سلسلے میں ہم نے مختلف مفتیان کرام کے بیان کو ایک جگہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم سب کو اس مسئلے کا صحیح علم ہو سکے۔ آئیے سنتے ہیں کہ مختلف مفتیان کرام اور مفتی اعظم پاکستان حضرت تقی عثمانی صاحب اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں۔ ایک کسی نے پوچھا کہ جب فرض نماز ختم ہوتی ہے تو بعض لوگ جلدی اٹھ کے چلے جاتے ہیں اور بعض دعا میں شریک رہتے ہیں، صحیح طرز عمل کیا ہے؟ دیکھیں، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ صحیح طرز عمل کو اسی کو قرار دینا چاہیے کہ جو دعا میں شریک ہوتے ہیں، کیونکہ اس میں ایک بڑی فضیلت اور برکت ہے۔ یہ بخاری کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان نماز ختم کر لیتا ہے تو جب تک وہ باتوں میں مشغول نہ ہو جائے یا اٹھ نہ جائے اور دیگر چیزوں میں مشغول نہ ہو جائے یا وضو نہ توڑ دے تو ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور سرکار نے فرمایا وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہم اغفرہ، اللہم ارحمہ، اے اللہ اس کی بخشش فرما دے، اے اللہ اس پر رحم فرما، جب تک کہ سرکار نے فرمایا وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے۔ تو یہ بڑا فائدہ ہے کہ اگر آپ دعا میں شریک ہوتے ہیں 5-7 منٹ تک آپ کے لیے فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے، اور ملائکہ کا لفظ آیا ہے، ایک فرشتے کا ملک کا لفظ نہیں آیا، ملائکہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب یہاں جمع کا اطلاق کم از کم 3 پر ہوتا ہے۔ اب یہاں کتنے فرشتے دعائیں بخشش و مغفرت کر رہے ہیں، اور یہ دعائیں بخشش و مغفرت کرنے کے لیے فرشتوں کا تقرر کیوں ہوا؟ وہ اپنی مرضی سے کھڑے ہوئے ہیں؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو یہ فرما رہا ہے، یہ ڈیوٹی دے دی ان کے لیے دعائیں بخشش و مغفرت کرو، تو یوں ہو سکتا، یعنی یہ تو سمجھ سے بعید لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے مغفرت کی دعا کرو لیکن قبول نہیں کروں گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ان کی برکت سے یہ قبول بھی ہو جائے گی، اللہ کے کرم سے قبول ہوگی اور ہماری بخشش و مغفرت ہوگی۔ مسئلہ تو یہی ہے کہ مستحب ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہے، احادیث پاک میں موجود ہے، قرآن کریم کی تفسیروں میں موجود ہے، کتب میں موجود ہے۔ کچھ دوستوں نے مجھے کال کے ذریعے بھی یہ مسئلہ پوچھا ہے، استاد جی بتائیں، یہ تو مبشر نے اچھا کیا پوچھ لیا ہے، بات چلے مناسب ہے کہ آپ اس کتب خانے سے ذرا مجھے کتابیں پیش کیجئے، قرآن کریم کی تفسیر ابن کثیر اٹھائیے، یہ تفسیر ابن کثیر میرے پاس لائیے، یہ اس کی پہلی جلد یہ لے کر آئے، میں آپ کو اس کے حوالے سے یہ تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر کی یہ اردو ترجمے میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو بہت آسانی سے آپ کو مل جائے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعے سے صفحہ نمبر 596 ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا فرماتے تھے اور اس کے بعد دعا کی ترتیب ہوتی تھی۔ دیکھیں، ابن ابی حاتم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرنے کے بعد قبلے کی طرف منہ کیے ہوئے تھے، ہاتھ اٹھا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول فرمایا۔ یہ تو تفسیر ابن کثیر قرآن کریم کی یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں تفسیر ہے، اور مزے کی بات میں آپ کی خدمت میں کروں، یہ 596 پہ میں آپ کی خدمت میں باقاعدہ کوٹ کرتے ہوئے ریفرنس دیتے ہوئے آپ کی خدمت میں بات پیش کروں گا۔ یہ سورت نمبر 4 سورت نساء ہے، اور اس کی آیت نمبر 97 ہے، 57 ہے۔ اس آیت کے تحت الم تکن ارض اللہ واسعہ، اس کے تحت
بات موجود ہے، آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر آپ نے مزید دیکھنا ہو تو مجموع الزوائد اٹھائیں، اس کی جلد نمبر 10 اٹھائیں، جلد نمبر 10 مجموع الزوائد میں امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ علیہ کتاب ہے مجموع الزوائد المتوفى 808 ہجری، یہ آج سے تقریباً 500-600 سال پہلے کے آدمی ہیں۔ یہ مجموع الزوائد ہے، جلد نمبر 10 ہے، صفحہ نمبر 194 ہے، آپ اس پہ جا کے پوری تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے ان احادیث کو کوٹ کیا ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات عالیہ سے یہ بات ہمیں واضح طور پہ سمجھ آتی ہے۔ یہ باب ہے التامین علی الدعاء، کتاب الادعیہ ہے، اس پہ روایت موجود ہے۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے پوری تفصیل سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بیان فرمایا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر مجمع جمع ہو، ایک بندہ دعا کرے باقی آمین کہیں تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ اس سے سمجھ آتا ہے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا یہ بھی معاملے میں جائز ہے۔ دعا مانگنا عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور بہترین عبادتوں میں سے ایک عبادت دعا مانگنا ہے، بلکہ بعض روایات میں اس کو عبادت کا مغز بھی کہا گیا ہے، اور بعض روایت میں اس کو ہی عبادت کیا گیا ہے، دعا کو ہی، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ جب مرضی مانگے، لیکن کسی عبادت کو کسی وقت کے ساتھ خاص کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ نماز، فرض نماز دعا ہی دعا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آدم کا بیٹا حالت سجدہ میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، جتنی مرضی دعائیں مانگی، لیکن سلام پھیرنے کے بعد جو رواج ہمارے انڈیا پاکستان میں بن چکا ہے کہ امام صلی اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اور فوراً اس نے دونوں ہاتھوں کو اٹھا دینا ہے اور پیچھے سارے مقتدی آمین آمین کہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں۔ پیارے حبیب علیہ السلام نے یہ عمل نہیں کیا کہ نماز سے سلام پھرتے ہی آپ نے ہاتھ اٹھا دیے ہو اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے ہاتھ اٹھائے اور آمین کہا، نہیں، بلکہ اس وقت انسان انفرادی طور پہ جو مرضی دعا مانگے، لیکن اجتماعی دعا کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کرام سے کوئی ایسا عمل ثابت ہے کہ امام سلام پھیرے اور مقتدیوں کی طرف منہ کرے اور ہاتھ اٹھائے اور سارے اجتماعی شکل میں دعا کرے۔ اس کا ایک نقصان اور بھی ہے کہ جو اذکار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کے سکھائے، جس کا بہت اجر و ثواب ہے، جس کی شان بہت بلند ہے، فرض نماز کے بعد آیت الکرسی، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبری دیتے ہیں کہ جو مومن مواحد انسان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنا اپنا معمول بنا لیتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان صرف ایک موت حائل ہے، یہ مرے گا اور اللہ کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر، یا 34 دفعہ اللہ اکبر، یا پھر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک والحمد وهو على كل شيء قدیر کہہ کے 100 دفعہ پورے کرنا، یہ کتنے اجر والی تسبیح ہے۔ فرض کے بعد اجتماعی دعا صحیح حدیث سے ثابت دوہری ہے، حدیث سے ثابت ہے، اقامت دوہری ہے۔ میں نے کہا یہ دونوں مسئلے آپ اس کتاب میں دیکھ رہے ہیں، نماز میں کتاب کا نام کیوں دے رہا ہوں تاکہ ساری حدیثیں آپ کو ملیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے بعد خود دعا مانگتے تھے؟ جو اجتماعی دعا کو نہیں مانتے وہ حضور کی دعا مانتے ہیں کہ نہیں؟ بتاؤ۔ اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے صحابہ سے چلے جاتے ہوں گے؟ بتاؤ آپ اس بات پر یقین کر سکتے ہیں کہ حضور پاک دعا مانگ رہے صحابہ سے چلے جاتے؟ تو اس کو تو ذوق ہی نہیں مانتا، پتہ نہیں آپ کیسے مانتے ہیں۔ اچھا جی فرض بعد کلمات کون سے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم انت السلام منک السلام تبارک یا جلال والاکرام۔ میں نے کہا حضور تو آہستہ مانگتے ہیں، صحابہ نے سن کیسے لی؟ کیسے سنی؟ اس کا مطلب اونچی آواز سے مانگیے تو سنیے نا، نہیں سمجھ آئی بات؟ اچھا مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ حضور کے صحابی فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے فجر کی نماز پڑھی، اب الفاظ سننا، یعنی جب فجر کی نماز پڑھی فلما سلم انصرف، سلام پھیرا تو یہ منہ موڑ کے مختلف منہ کر لیا، ودعا ورفع یدیہ۔ اچھا مختلف کو ساتھ نہیں ملانا تو پیچھے منہ کر کے دعا مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں سمجھے؟ بھئی جب انفرادی دعا مانگنی ہے تو منہ پیچھے نہ کریں، آگے رکھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ گھوم کے منہ پیچھے پر مارے ہیں پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہے ہیں، کیوں؟ پھر میں دعا مانگتا ہوں تو مڑ جاؤ۔
نہیں بتائیں نا، اب اتنی موٹی سی بات سمجھ نہیں آتی، لیکن سمجھ تم آئے جب کوئی موٹی چھوٹی عقل ہو تو میرے نا۔ فرض نمازوں کے بعد اجتماعی دعا کر سکتے ہیں، کبھی کر دیا کریں کبھی نہ کیا، ضد نہ ہو۔ حضور پاک نے فلانی دعا فرمائی ہے، لیکن قرآن میں یہ بھی ہے کہ ادعونی استجب، جمع کر سکتے کہ تم سب مجھے پکارو۔ اور یہ بھی حدیث میں آتا ہے کہ اللہ علی الجماعہ، اللہ کا ہاتھ جماعت پہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ہے کہ جماعت کی وجہ سے ثواب بڑھ جاتا ہے، اکیلے نماز پڑھو تو 1 لاکھ ہے، مسجد میں پڑھو تو 25 لاکھ ہے، تو جماعت کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے۔ اور کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جماعت میں کوئی ایسا بندہ بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے اللہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، لیکن ہمارے یہاں تو ضد ہو گئی ہے نا، کچھ بالکل نہیں مانگتے، کچھ 3 دفعہ مانگتے ہیں کہ وہاں بھی ہم چڑھا، وہ اللہ سے دعا نہیں مانگے، وہ چڑھا رہے ہیں۔ نیز نماز کے بعد دعا کرنا کسی حدیث سے ثبوت ملتا ہے یا نہیں؟ جہاں تک مجھے معلوم ہے، دیکھیے میں نے ان چیزوں کے اوپر کوئی تحقیقیں نہیں کی، اکثر چیزیں جو ہے کچھ علماء سے ان کی آراء کا علم حاصل ہوا اس کی بنا پر۔ میرے نزدیک اصل شے یہ ہے ہی نہیں، اصل شے قرآن کے اندر غور و فکر کریں، سوچ بچار کریں، اس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا وقت صرف کریں، اور جو محکمات ہیں دین کے ان کو عام کریں۔ ان چیزوں کا جو ہے وہ، لیکن یہاں تک میں نے جو بھی مجھے علم حاصل ہوا ہے چاہے علماء کی صحبت سے یا سماع سے، وہ یہ ہے کہ ثابت تو ہے کبھی کبھی آپ نے ہاتھ اٹھا کر نماز کے بعد دعا مانگی ہے، لیکن التزام ثابت نہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہمارے ہاں تو عام طور پر تصور یہ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اگر دعا نہیں مانگی تو نماز نہیں پڑھی گیا، نماز کا وہ جزو لازم بن گیا۔ یہ اصل میں مغالطہ ہے۔ فرض کے بعد دعا مانگنے کا حکم، آپ نے بتایا کہ فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو کیا نفل کے بعد دعا مانگ سکتے ہیں؟ اس کی کیا دلیل ہے؟ نیز کیا قرآن مجید پڑھنے کے بعد دعا کر سکتے ہیں؟ وقاص صاحب لاہور سے، دیکھیے کسی بھی نیک عمل کے بعد دعا مانگنا یہ جائز ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ آپ کی دعا زیادہ قبول ہوگی، کیونکہ آپ نے ایک نیکی کی، چاہے صدقات و خیرات کریں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں تو جائز ہے۔ میں نے جو یہ کہا نا فرض نماز کے بعد جس طرح سے ہندوستان پاکستان میں دعا مانگی جا رہی ہے، یہ ثابت نہیں، تو ثابت نہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کو سنت نہ سمجھا جائے، نماز کا حصہ نہ سمجھا جائے۔ ہمارے ہاں اس کو نماز کا حصہ سمجھا جاتا ہے، جو امام فرض نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا اس کو امامت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، اتنی سختی ہے اس مسئلے میں۔ تو یہ نہیں میں نے کہا کہ ناجائز ہے، حرام ہے، تو ہاں ہم یہ ضرور ہے مشورہ دیتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کو چونکہ لوگ سنت سمجھنے لگے ہیں، تو اس لیے مشورہ دیا جاتا ہے کہ یہ کام چھوڑ دیا جائے، نہ کریں، تاکہ لوگ اس کو سنت نہ سمجھیں۔ بعض دفعہ ایک کام جائز ہوتا ہے، لوگ اس کو ضروری سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس جائز کام پہ بھی پابندی لگانی پڑتی ہے تاکہ لوگ اس کو ضروری سمجھنا چھوڑ دیں۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ دعا مانگنی ہے تو نوافل کے بعد مانگیں، تو کیونکہ نماز کے بعد دعا بہرحال قبول ہوتی ہے، ایک نیکی کی ہے نا آپ نے، تو نوافل کے بعد مانگے، اس میں کوئی اس کو سنت یا فرض نہیں سمجھتا، نوافل کے بعد مانگے۔ فرض کے بعد تو اجتماعی حیات کو لوگ نے اتنا ضروری سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ اس پہ اب مناظرے بھی ہونے لگے ہیں، اور اس کو ثابت کرنے کے لیے بڑے زور لگائے جا رہے ہیں ایڑی چوٹی کے، اور اس پہ جو ہے وہ امام نہ مانگے تو اس کو امامت سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں۔ یہ سب چیزیں غلو ہیں، زیادتی ہیں، اس لیے ہم مشورہ یہ دیتے ہیں کہ جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو وہاں اس دعا کو بالکل ترک کر دیا جائے۔ فرض نماز کے بعد جو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی جاتی ہے بالکل ترک کر دیا جائے، تاکہ لوگ اس کو الگ سے جو فضیلت سمجھ رہے ہیں نا، یعنی اس طرح ہیئت کے ساتھ، اجتماعی ہیئت کے ساتھ، یہ کانسیپٹ لوگوں کا کلیئر ہو کہ یہ فرض نہیں ہے۔ جیسے کہ رائے گنج میں دیکھا ہے آپ نے تبلیغی اجتماع میں فرض نماز کے بعد دعائیں نہیں ہوتی، اور سعودی عرب میں، عرب کنٹریز میں کہیں بھی نہیں ہوتی، پوری دنیا میں نہیں دیکھا ہم نے کہ کہیں ہوتی ہوں، ثابت ہی نہیں ہے۔ پھر ہمارے فقہ کی کسی کتاب میں بھی نہیں لکھا ہوا، قرآن و سنت ظاہر ہے، قرآن و سنت میں ہوتا تو فقہاء لکھتے اس کو، لیکن پھر بھی جہاں فتنے کا اندیشہ ہو تو وہاں مانگ لینی چاہیے، کیونکہ مسجدوں میں لڑائی کا ماحول پیدا کرنا، فتنہ پھیلانا، یہ زیادہ غلط ہے۔ اور یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا فرض کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعاؤں سے مراد یہ اجتماعی حیات کی ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں ہے، بلکہ اس سے وہ وظائف مراد ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ آیت الکرسی ہے، اللہم انت السلام۔ نمازوں کے بعد ہی ہاتھ اٹھانے کا مسئلہ سمجھ اس بارے میں مختلف قسم کی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں
کہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت نہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ بات صحیح ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز فرض کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ثابت ہے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی اور یہ بھی بیان فرمایا ہے کہ نماز فرض کے بعد جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے کبھی امید ہوتی ہے کہ نماز کے بعد دعا مانگی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو قبول فرمائے. تو نماز کے بعد فرض نماز کے بعد دعا کرنا بھی ثابت ہے, ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے. البتہ ایک چیز ایسی ہے جو ثابت نہیں ہونے کا معنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. وہ کیا کہ اس طرح دعا مانگنا سب کا کہ جس وقت امام شروع کرے دعا اسی وقت مقتدی کرے شروع اور جب امام ختم کرے تو مقتدی بھی ختم کرے. یہ اس طرح دعا مانگنا کہ تمام مقتدی انتظار کرتے رہے جب امام صاحب شروع کریں گے دعا مانگنا پھر ہم شروع کریں گے اور انتظار کرتے ہیں جب وہ ختم کریں گے تو ہم بھی ختم کریں گے. یہ جو التزام پابندی ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کرام سے ثابت ہے. ثابت نہ ہونے کے بھی معنی سمجھ کہ ثابت نہ ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ ایسا کرنا ناجائز. بہت سی چیزیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے مگر جائز ہے. لاؤڈ اسپیکر ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لاؤڈ اسپیکر پر بیان کرنا لیکن ثابت نہیں ہے مگر جائز ہے. تو اسی طرح یہ بھی یعنی یہ اجتماعی دعا کہ ایک جس وقت امام شروع کرے اسے مقتدی شروع کریں جس وقت امام ختم کرے اسے مقتدی ختم کریں یہ اجتماعی دعا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں مگر ناجائز جائز لیکن ساتھ سے قاعدہ سمجھ لیجیے کہ جو کام شریعت میں جائز ہونے کا معنی جائز ہونے کا معنی یہ ہے کہ نہ کرنے پر ثواب ہے اور نہ چھوڑنے پر عذاب ہے. اسی کو جائز کہتے ہیں نا. وہ لاؤڈ اسپیکر جو ہے یہ لاؤڈ اسپیکر کے اوپر بیان کرنا یہ کیا ہے جائز ہے ناجائز ہے. جائز کیا مطلب جائز ہونے کا لاؤڈ اسپیکر کی وجہ سے ثواب نہیں اضافہ ثواب میں نہیں ہے اور اگر لاؤڈ اسپیکر کے بغیر کریں تو وہ گناہ بھی نہیں ہے. یہ مطلب ہوتا ہے جائز کہ اس کے کرنے سے ثواب نہیں اور اس کے چھوڑنے پر عذاب اور گناہ نہیں. یہ مطلب ہوتا ہے نا. فائدہ یہ ہے کہ جو چیز جائز ہو اگر اس کو آدمی سنت سمجھنے لگے ٹھیک ہے مگر سنت سمجھنے یا واجب سمجھنے لگے اس کے چھوڑنے پر گناہ سمجھنے لگے تو پھر وہ چیز بدعت بن جاتی ہے ناجائز. لہذا یہ جو میں بتا رہا ہوں اجتماعی دعا ایک ساتھ شروع کرنا ایک ساتھ ہی ختم کرنا یہ جائز ہے مگر سنت نہیں واجب نہیں ضروری نہیں. اگر کوئی اس کو ضروری سمجھے اور سنت کا حصہ قرار دے تو پھر یہ اس کا یہ عمل بدعت ہو جائے گا. یہ ناجائز. لہٰذا جہاں پر اس کو لوگ ضروری سمجھنے لگے ناجائز یہ سمجھ لیں گے جو آدمی ایسا نہیں کرتا وہ خلاف سنت کر رہا ہے تو پھر اس میں بدعت کا اندیشہ ہو جاتا ہے. لہٰذا ایسی صورت میں اس کو ترک کرتے. لہٰذا ہمارے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد دعا کرتے ہیں ہاتھ اٹھا کر لیکن کوئی ضروری نہیں کہ بلند آواز سے کریں اور اس بات کا انتظام کیا جائے کہ جب امام نے شروع کیا تو مقتدی بھی شروع کریں جب امام نے ختم کیا وہ بھی ختم کریں بلکہ جس کا جیسا موقع ہو الگ الگ دعا مانگیں اور جب چاہ اور کبھی ایسا بھی ہو گیا کہ امام نے دعا کرا دی اس کو جنہیں آمین کہتے تو اس کو نہ اس کو لازم سمجھے نہ اس کو لازم سمجھے دونوں طریقے جائیں. یہ سے میں تبدیل کرتی کہ آج کل ہمارے یہاں اس معاملے میں افراد و تفریق بھی ہے اور بعض جگہوں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر امام صاحب نے بلند آواز سے دعا نہ کرائی تو گویا نماز میں کچھ کمی رہ گئی. چنانچہ جہاں ایسا خیال ہوتا ہے وہاں لوگ بڑے حیرت سے دیکھتے ہیں امام صاحب کے اوپر اعتراض کرتے ہیں یہ کیا ہوا دعا کیوں نہیں کرائی. اس کا مطلب ہے کہ اس کو نماز کا لازمی حصہ سمجھنے لگے ہیں جو ایک عمل کو بدعت بنا دیں یہ کافی ہوتا ہے. اس وقت چھوڑنا چاہیے کبھی کبھی چھوڑ دیا کبھی عمل کرنا. یہ ہے جو اس معاملے میں معتدل